سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی کے جس سیارے پہ رہ رہے ہیں اس کا نام زمین ہے۔ زمین پر تو بہت مختلف قسم کے جانور، حیوانات اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سب سے الگ تھلگ اور مختلف قسم کا ہے۔ تو آخر یہ انسان زمین کے دوسرے جانوروں سے مختلف کیوں ہے، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ انسان دوسرے جانوروں سے الگ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ انسان زمین پہ جنت سے آیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت ہی میں بنایا تھا۔ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسے مخلوق بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں بلکہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو ایک فرشتے کو کہا کہ جا کر زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ اس فرشتے نے زمین کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، جس میں زمین کے ہر حصے کا، ہر کونے کا اور ہر طرح کے رنگ اور ہر طرح کے اگنے والی بنجر اور مختلف قسم کی مٹیاں اس کی مٹھی میں آ گئیں، اور اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے منع کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ ہم کو تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، بھلا آگ مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہمارا مرتبہ تو آدم سے بڑا ہے۔ ابلیس کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا، اس پہ غضبناک ہوا، اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے ہم کو تو جنت سے نکال دیا ہے، تو ہم کو کچھ ایسی قوت عطا کر جس سے ہم تمہارے آدم کی اولاد کو بہکا سکیں اور اس کو بھی گمراہ کر سکیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی امتحان لینا مقصود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک ایسی طاقت ادا کر دے جس سے کہ وہ آدم کے اولاد کو، بنی نوع آدم کو بہکا سکے اور اس کو ایک لمبی عمر یعنی قیامت تک کی لمبی عمر عطا کر دی۔ اسی طاقت کی بنا پر ابلیس آج تک ہم لوگوں کو بہکاتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ نیک پرہیزگار تھا، اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا رکھوالا کرا دیا تھا اور فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ لیکن جب اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کے بدلے میں جنت سے بھگا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کر چکا تو ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق کی اور دونوں سے کہا کہ تم لوگ جنت میں رہو، جیسے جہاں چاہے وہاں رہو، جو چیز چاہے کھاؤ، لیکن صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن ابلیس نے، چونکہ اس نے وسوسہ پیدا کرنے کے اور بہکانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اور ان کو کہا کہ کیوں نہ میں تم کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، فرشتے بن جاؤ اور ایک ہمیشہ کے رہنے والی ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ وہ پھل کھانے کے بعد ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا، ساتھ میں ابلیس کو بھی زمین کی طرف پھینک دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ابلیس، یہ شیطان، یہ تم لوگوں کو دشمن ہے، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو
ایسا جوڑو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بچی پیدا ہوتی تھی اور ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، اور انہی دونوں سے ہماری تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں انسانوں میں سے، وہ انہی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔